پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ابو عامر عبداللہ بن لیث حمصی حوزنی کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور یہی الجماتا ہے۔ ابن یحییٰ اور عمرو نے اپنی روایت میں اتنا مزید بیان کیا، اور عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن میں گمراہیاں اسی طرح سمائی ہوں گی جس طرح کتے کا اثر اس شخص پر چھا جاتا ہے جسے اس نے کاٹ لیا ہو۔ اور عمرو کی روایت میں لصاحب کی بجائے بصاحب ہے، اس میں یہ بھی ہے، کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا باقی نہیں رہتا جس میں اس کا اثر داخل نہ ہوا ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہوں تو جان لو کہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، تو ان سے بچو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، مجھے کتاب یعنی کہ قرآن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مثل ایک اور چیز بھی یعنی سنت۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے کہے، اس قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ سنو، تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں اور نہ کسی نوکیلے دانت والے درندے کا، اور نہ تمہارے لیے کسی زمیں کی پڑی ہوئی چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کا مالک اس سے دستبردار ہو جائے، اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے تو ان پر اس کی ضیافت لازم ہے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اسے حق ہے کہ وہ ان سے مہمانی کے بقدر لے لے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے، جن سے روکا ہے، اور وہ کہے یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اس کی پیروی کی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ عبد الرحمن بن عمرو سلمہ اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، تو ہم نے سلام کیا اور عرض کیا، ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے، آپ کی عیادت کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارباز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں دل موہ لینے والی نصیحت کی جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل کانپ گئے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جو کسی گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے پر اس پر عمل کرتے ہیں
ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے اور اس گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شامی دوست تھا جو ان سے خط و کتابت رکھتا تھا، تو عبداللہ بن عمر نے اس سے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے تقدیر کے سلسلے میں سلف کے قول کے خلاف کوئی بات کہی ہے، لہٰذا اب تم مجھ سے خط و کتابت نہ رکھنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان ہیں اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے میں مصروف ہیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔